السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين به نستعين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ اکرام، رب العالمین کا بقایا شکر اس کا احسان ہے جس نے دین اسلام کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں خالص اسلام کو جان کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں ملاوٹی اسلام سے ہماری حفاظت فرما دے، خرافات سے رب العالمین ہماری حفاظت فرما دے. آمین. میرے بھائیوں، جیسا کہ اس سے پہلے کے دروس میں تقریباً شرک اور اس کے اقسام کے متعلق تفصیلی بات ہوئی تھی. آج وہ دوسرا عمل ہے جس کو بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ شرک ہے، اور بہت سارے لوگ یہ مانتے نہیں کہ اس کے ذریعے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ 2-4 دنوں میں ہم مکمل جاننے کی کوشش کریں گے. کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے بندہ، ایک دوسرا ہوتا ہے اس کا رب. بندہ اور اس کے رب کے درمیان بندہ جب دعا کرتا ہے، رب العالمین اس کی دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور رب العالمین کے پیغامات بندے پڑھتے ہیں، جانتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین اور بندے، خالق اور مخلوق کے درمیان بعض لوگوں کے رجحانات یہ ہوتے ہیں کہ رب العالمین سے مغفرت کروانے کے لیے ہمیں کسی تیسرے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے. اس تیسرے آدمی کا تقرب حاصل کرتے ہیں، وسیلہ حاصل کرتے ہیں، اور اس وسیلے کے ذریعے سے ہم دعائیں کرتے ہیں، اور وہ دعائیں لے کر جا کر رب العالمین کے پاس دیتا ہے، اس سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ ایک بڑا اہم پیغام ہے، ایک اہم میسج ہے امت کے لیے وسیلے کے تعلق سے. اس تعلق سے دیکھو، صاف ذہن کے ساتھ اصلاح کے قرض سے ہم سننے کی کوشش کریں کہ وسیلہ کیا ہے، اصل میں اس کی تعریف کیا ہے، مشرکین کن کن چیزوں سے وسیلہ مانگا کرتے تھے، شریعت میں جائز وسیلے کیا کیا ہیں، ناجائز وسیلے کیا کیا ہیں، اور ناجائز وسیلے وہ کون کون سے ہیں جو امت کے احباب جانتے نہیں کہ ناجائز ہیں. انشاءاللہ یہ ساری باتیں اس درس کے زمرے میں تفصیل سے آئیں گی، دھیرے دھیرے جاننے کی ہم کوشش کریں گے. وسیلہ ہے کیا اصل میں؟ دیکھو، وسیلہ کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے. وسیلہ کیا ہے؟ کوئی ایک آدمی ہے، ولی ہے، یا آدمی کا عمل ہے، اس کے ذریعے سے تقرب حاصل کرنا یہ وسیلہ ہے. عمومی طور پر مثال تو نہیں دینا ہے، کوئی محلے کا MLA ہے یا کوئی بڑا جو ہے عہدیدار ہے، اس کے قریب پہنچنے کے لیے ہم بہت سارے وسائل کا انتظام کرتے ہیں. وہاں تک پہنچنے کے لیے جو درمیان میں جس سے ہیلپ لیتے ہیں، یہ وسیلہ کہلایا جاتا ہے. دیکھو، یہ وسیلہ ہے. اور یاد رکھو، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری دعائیں سننے والا بھی وہ رب ہے، اور ہمیں کسی کے وسیلے کی ضرورت ہے نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس تعلق سے بہت ساری باتیں سیکھیں گے. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلے کا تلاش کرنا، یہ اس تعلق سے وسیلہ کہتے ہیں. اصل وسیلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے تلاش کرتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، اعمال کا وسیلہ لیتے ہیں، نیک لوگوں سے جا کر کے دعائیں کی درخواستیں کرتے ہیں. بہت سارے نعوذ باللہ مردوں کے پاس جا کر کے وسیلہ مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. بہت سارے نیک لوگوں کے پاس دعائیں کرتے ہیں، بہت سارے پتھروں کے پاس دعائیں کرتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے. شریعت میں وہ جائز کون سے، ناجائز کون سے، ہمیں وہ سمجھنا. دیکھو، مشرکین کو بھی معلوم تھا کہ کائنات کو بنانے والا کون تھا؟ اللہ. پھر بھی 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے تھے، کیوں؟ کیونکہ اس رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے رکھا تھا. جو پتھروں کو پوجتے تھے، ان کا ایمان یہ تھا کہ زمین آسمان پیدا کرنے والا رب ہے، اور رب کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. لیکن اس رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دیگر پتھروں کے ذریعے سے، شجر کے ذریعے سے، درختوں کے ذریعے سے وسیلہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. دیکھو، آپ کو ایک بات بتا دو، اللہ رب العالمین نے کہا
جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولیاء مانتے ہیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی مانتے ہیں، اللہ نے کہا گویا وہ مکڑی کے جال کی طرح ہے۔ مکڑی کا جال کتنا مضبوط ہوتا ہے؟ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ کتنا مضبوط؟ بہت ہلکا۔ اللہ نے کہا وہ ایک گھر ہے، لیکن پورے گھروں میں سب سے کمزور ضعیف گھر وہ ہے۔ وہی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو وسیلہ مانگنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ساری چیزیں انہی طرح ہے کہ انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی، جبکہ مکڑی کا گھر اس کے لیے گھر ہے لیکن ہمارے لیے کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے وسیلے کی کچھ اقسام ہیں۔ کیا کیا وسیلہ ہے جو شریعت میں ہمیں بتایا گیا ہے؟ 2 وسیلے ہیں، یاد رکھ لو۔ ایک اعمال کا وسیلہ، بندے اپنے اعمال کے سامنے جو اعمال ذکر کر کے رب العالمین سے جو ہے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان والو اللہ سے جو ہے تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اسی کا جو ہے تقرب اختیار کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھو کوئی بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہوتا ہے۔ کوئی نیک عمل کیے ہیں، یا رب العالمین میں نے ایک نیک عمل تیرے لیے کیا ہے، یا رب العالمین اس نیک عمل کو قبول فرما، اس نیک عمل کے عوض میں رب العالمین مجھے مصیبتوں سے نجات دے دے۔ یہ اعمال کا وسیلہ ہے میرے بھائیوں، یہ اعمال کا وسیلہ شریعت میں جائز ہے، اعمال کا وسیلہ شریعت میں جائز ہے۔ اپنے اعمال کا وسیلہ، بنی اسرائیل کے جو واقعات ذکر ہوتے ہیں، 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، تینوں لوگ جو باہر نکلے تھے کیسے تھے؟ تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ لیا، اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی، یہ جائز وسیلہ ہے۔ دوسرا وسیلہ ہمارے پاس مخلوقات میں وسیلہ ہے، لیتے ہیں بہت سارے لوگ۔ مخلوقات میں وسیلہ کیسے لیتے ہیں؟ دیکھو مخلوقات میں وسیلہ لینا ایک جائز بھی ہے، ایک بدعت بھی ہے، اور ایک شرک بھی ہے، ہمیں پہچاننا ہوگا کون سا شرک ہے، کون سی چیز بدعت ہے، کون سی چیز جائز ہے۔ اس تعلق سے ہم انشاءاللہ کل کے درس میں جانیں گے مخلوقات میں وسیلہ کیا ہے، اس میں بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے، جائز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح طور پر دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دائرہ اسلام میں باقی رکھے، دائرہ اسلام کو جان کر کے اس کے حدود میں رہنے کی کوشش اور توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بطور یاد دہانی کل جمعہ کا دن ہے، اس جمعہ کی ساری سنتوں کی پابندی کے ساتھ اول وقت میں مسجد پہنچ کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کے مستحق اور جمعے کا اجر پانے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ جمعہ کے فضائل جانتے نہیں ہیں، براہ کرم آپ کے علم میں ہیں، وہ سنتیں بیان کیجیے، اصلاح کی فکر کیجیے، اپنے بھائی کو جمعہ میں ساتھ میں لائیے۔ یاد رکھو آپ اگر کسی پر محنت کریں گے اس کا اجر باقاعدہ آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ آپ جمعہ کی سنتوں کے بارے میں جانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارا بھائی جانتا نہیں ہے اور ہم صرف عمل میں آگے بڑھتے رہے۔ یاد رکھو ایک مومن کیا ہوتا ہے، ملے جلے سماج میں رہتے ہوئے خود بھی نیک بنتا ہے، اوروں کو بھی نیک بننے کی تلقین اور کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھے راستے پہ لانے کی اللہ کے نبی کوشش کرتے تھے۔ صحابہ کی بھی یہی کوشش رہی، سلف صالحین کی بھی یہی کوشش رہی، محدثین کی بھی یہی کوشش رہی، علماء کی بھی یہی کوشش رہی۔ اور ایک پیغام آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ بھی اس کوشش میں حصہ داری کیجیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے میں، اللہ کے پیغام اور سنتوں کو عام کرنے میں۔ خصوصی طور پر لوگ فضیلت جانتے نہیں، اسی لیے مایوس رہتے ہیں۔ اگر جس دن معلوم ہو جائے کہ جمعہ کی فضیلت یہ ہے، جمعہ کی سنت یہ ہے، جمعہ کا آداب یہ ہے، جمعہ کی سنتوں کی پابندی کرنے سے یہ فضیلتیں آتی ہیں، یاد رکھو کوئی بندہ اتنا بھی جو ہے پتھر دل نہیں ہے جو نبی کی باتوں کو سن کر کے ٹھکرا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دعوت اللہ کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔